ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں منع کر رہی ہیں، شہر کے ذمہ دار منع کر رہے ہیں، لیکن وہ نوجوان جس کو اب سے کئی سال پہلے چھوٹ دی گئی، جس سے کہا گیا جن کے چور دروازوں پر تالے جس موقع پر لگانے تھے اس موقع پر جب نہیں لگائے گئے ان کو ان کی نفسانی خواہشات کے حوالے کیا گیا، تو پھر اس قوم نے وہ ننگا ناچ کھیلا شریعت کے نام پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کے نام پر، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ سنتوں کی دھجیاں کیسی اڑائی جاتی ہیں۔ ذرا کوئی ہم سے پوچھے کس طرح سے بے پردہ کیا جاتا ہے اپنی ماں بہنوں کو، کوئی ہم سے پوچھے کس طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ڈانس کیا جاتا ہے، ناچا جاتا ہے، کوئی ہم سے پوچھے کوئی کس طرح سے تھرکا جاتا ہے، کوئی ہم سے پوچھے ہمارے نبی کی ولادت کا جشن ہے، ہم اس موقع پر آزاد ہیں عیسائیوں کی طرح سے، یہودیوں کی طرح سے، غیر ایمان والوں کی طرح سے، کہ جس طرح وہ اپنے پیغمبر کے نام پر جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جس طرح سے چاہتے رہتے ہیں، جس طرح سے چاہتے زندگی گزارتے ہیں، ان کے نام پر مذہب کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی تحریک نہیں ہوتی، کوئی عہد نہیں ہوتا، کوئی سنتوں پر عمل کا عہد نہیں ہوتا۔ اسی طرح کہ آج کے مسلمان چاہے کہ اس موقع پر عہد کرتے اپنی آنکھوں کو پاک کرنے کا، اپنی زبان کو شاندار بنانے کا، عورتوں کے سروں پر حیا کا پردہ رکھنے کا، معاشرے کے اندر سے بدعات کو ختم کرنے کا، بے دینی کو ختم کرنے کا ایسا مشن چلاتے کہ اس مبارک دن کے اندر سارے کے سارے شہر کے اندر وہ فضا بنائی جاتی کہ سال بھر کے اندر ہم مسجدوں کو بھریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کو عام کریں گے، تسبیحات کی پابندی کریں گے، اپنے چہرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں جیسا بنائیں گے، اپنے کپڑوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں جیسا بنائیں گے، تمام معاشرے کے اندر سنتوں کے جھنڈے لگائیں گے، سنتوں کو عام کریں گے۔ یہ دن تھا، اس دن کے کرنے والے کام یہ تھے، تسبیحات کی پابندی کا اہتمام تھا، درود شریف کا اہتمام تھا، رونے گڑ گڑانے کا طریقہ تھا، نماز و نوافل کی کثرت تھی، صدقہ خیرات کی کثرت تھی۔ یہ مبارک دن تو عزیز دوستو دنیا کے اندر بہار پیدا کرنے کے لیے آیا تھا، کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، کسی کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے نہیں، کسی کے دلوں کو کہنا چاہیے وہ لوگ جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، جو دلوں کے مریض ہیں، ان کے دلوں کو کمزور کرنے کے لیے نہیں۔ یہ دن تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن تھا، جس دن تمام عالم، تمام دنیا کے اندر سے کفر مٹا، شرک مٹا، بدعات مٹی، خرافات مٹی، رسم و رواج مٹے، ساری کی ساری بے حیائی مٹی، بدعنوانیاں مٹی، ظلم و ستم اور جھوٹ کا یہاں سے پردہ فاش ہوا۔ اس مبارک دن میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں جیسا کام کریں تو یاد رکھنا ایک غیر ایمان والے نے جناب محمد رسول اللہ کی وہ توہین نہیں کی، ایک غیر ایمان والے نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے وہ مذاق نہیں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نے آپ کے نام پر آپ کی شریعت کے ساتھ مذاق کی ہے۔ اس کا فیصلہ ذرا میں نہ کروں، آپ کریے۔ کیا مذہب اسلام اس کو کہا جاتا ہے؟ کیا اسلام کا طریقہ اس کو کہا جاتا ہے؟ کیا اسلام کی تہذیب اس کو کہا جاتا ہے؟ کیا صحابہ کرام ایسے تھے؟ اس موقع پر ذرا تصور کر لیا کیجئے، اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے دن میں ہمارے شہر کے اندر ہوتے، کل کے دن میں ہمارے شہر کے اندر ہوتے، کسی اونچی بلڈنگ سے ہمارے شہر کا یہ نظارہ کر رہے ہوتے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ آپ کو خوشی ہوتی؟ کہ آپ کو خوشی ہوتی کہ آپ یہ کہتے کہ ہاں یہ ہے میری امت جس نے میرے آنے کی اس طرح سے خوشیاں منائی ہیں؟ آپ اپنے آپ سے پوچھئے، اپنے دل سے پوچھئے، کیا ان طریقوں سے، کیا ان چیزوں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو خوشی ہوئی ہوگی یا غم ہوا ہوگا، تکلیف ہوئی ہوگی یا مسرت ہوئی ہوگی؟ اس کا فیصلہ میں نہیں کرتا، آپ کریے، آپ اپنے دل سے پوچھئے۔